तोहमतें चंद अपने जिम्मे धर चले, तोहमतें चंद अपने जिम्मे धर चले, जिस लिए आए थे हम सो कर चले। जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। दोस्तों देखा तमाशा यहाँ का बस, तुम रहो अब हम तो अपने घर चले। शमा की मानिंद हम इस बज़्म में, चश्मे तर आए थे दामन तर चले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बज़्म शायरी के साथ आपकी मेज़बान अंबरी हसीब अंबर हाजिर है। आज बज़्म शायरी का आगाज हमने उर्दू के अव्वलीन मुमताज़ गज़ल गो शायर मीर दर्द की एक बहुत मकबूल गज़ल के चंद अशार से किया। मीर दर्द शायरी और तसव्वुफ से ख़ास लगाव रखते थे। तसव्वुफ पर उन्होंने किताबें भी लिखी हैं फ़ारसी ज़बान में। मीर दर्द की शायरी में सूफियाना ख़यालात, वारदाते क़ल्बी और रूहानी और ज़ात व कायनात की वुसअतें अंदरूनी, दाखिली और ख़ारजी खूबियों के साथ बड़ी सादगी और दिलनशी अंदाज में सामने आती हैं। अच्छा, मीर तकी मीर की इस गज़ल की रदीफ से हमारा जहन चला गया दयारे गैर में आबाद उर्दू की उन बस्तियों की जानिब जो मरकज से दूर होने के बावजूद एक इकाई की सूरत जुड़ी हुई हैं। अमेरिका के साथ साथ गुज़िश्ता चंद दहाइयों से कनाडा भी उर्दू की एक ऐसी ज़रख़े ज़मीन के तौर पर उभर कर सामने आया है जहां उर्दू के कुछ बेहतरीन शोरा और अदीब मौजूद हैं। साथ ही साथ नई हिजरतों के सबब ये सूरत हाल नए लिखने वालों तक पहुंच गई है। हिजरत हमारे अदब का एक बड़ा अहम मौजू है। आप जानते हैं कि अभी गुज़िश्ता दिनों जब मज़हर जमील साहब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए तो इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई कि हमारे अदब में हिजरत का मौजू मुसलसल रहा है और आज तक इस मौजू पर लिखा जा रहा है। लेकिन इस वक्त हमें इस हवाले से एक बड़ा खूबसूरत और मकबूल शेर याद आ गया शबनम रूमानी साहब का। शबनम रूमानी साहब ने कहा था कि पैगंबरों की राह पर चलकर न देखना, पैगंबरों की राह पर चलकर न देखना, या फिर चलो तो राह के पत्थर न देखना। शबनम रूमानी साहब को आप जानते हैं कि अक्सर हम अपने प्रोग्राम में याद करते रहते हैं। शबनम रूमानी साहब एक हमाजहत शख्सियत थे और उनकी शख्सियत के, अदबी शख्सियत के यकीनन कई हवाले हैं। बाकमाल शायर तो वो थे ही, इसके साथ ज़बरदस्त फ़िकाहिया निगार, नक़ाद, दानिश्वर और अदीब भी थे। उनकी मसनवी कराची यकीनन बेहद मकबूल हुई। साथ ही साथ उनका अदबी जरीदा अक़दार भी अदबी दुनिया में बहुत पसंद किया जाता था और अपना एक जुदागाना एतबार रखता था। यानी शबनम रूमानी साहब ने अपने अफकार और ख़यालात से पाकिस्तानी अदब को मुतासिर भी किया और अपने हमअसरों में इज्जत भी पाई। उन्होंने अपने बाद आने वालों की ज़हनी तरबियत भी की। गर्ज ये कहिए कि वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन थे और उस अंजुमन का एक हकीकी चिराग आज बज़्म शायरी में हमारा मेहमान है। जी हाँ, आज बज़्म शायरी में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कनाडा में मुकीम मारूफ नौजवान शायर फैसल अजीम से। फैसल अजीम साहब, ज़ाहिर है उनका बुनियादी हवाला शायरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपने फ़िकाहिये भी लिखे हैं। जहाँ तक बात आपकी शायरी की है तो आपकी शायरी के मौज़ूआत अपनी मट्टी से जुड़े हुए हैं। आपकी शायरी में शाइस्तगी के साथ तंज़ की काट भी जगह जगह मौजूद है। नज़्मों से ज़्यादा शगफ रखते हैं, लेकिन गज़ल कहे बगैर ज़ाहिर है कि बात बनती नहीं है। सो इनके यहाँ गज़ल कदीम और जदीद रंग की आमेज़िश के साथ मौजूद है। आपका एक शेरी मजमुआ मेरी आंखों से देखो मंजर आम पर आ चुका है और अदबी हलकों से पसंदीदगी की सनद भी हासिल कर चुका है। तो आइए खुशामदीद कहते हैं हमारे आज के मेहमान मारूफ नौजवान शायर फैसल अजीम को। अस्सलाम वालेकुम।
خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بزم شاعری میں. شکریہ. سب سے پہلا سوال ہم آپ سے یہ کریں گے کہ چند برسوں سے آپ کینیڈا میں مقیم ہیں. پچھلے دنوں حمایت علی شاعر صاحب آئے تھے تو اس حوالے سے ان سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی اور انہوں نے بڑی حوصلہ افزا گفتگو کی. ہم نے بڑے خوشکن نتائج نکالے اس گفتگو سے، لیکن وہ گفتگو مکمل ہوتے ہوئے بھی کچھ تشنا رہی. اب ہم چاہتے ہیں کہ ایک نوجوان نسل کا نمائندہ جب یہاں بیٹھا ہے تو ہم ان سے یہ معلوم کریں کہ کینیڈا کی ادبی صورتحال کیا ہے، اور کیا کراچی کی طرح وہاں بھی صرف مشاعرے اور چھوٹی شعری نشستیں ہوتی ہیں یا کچھ اور ادبی سرگرمیاں بھی جاری ہیں؟ مشاعرے ہوتے ہیں، کافی ہوتے ہیں، چھوٹی ادبی نشستیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہاں پہ دوسرے کام بھی ہو رہے ہیں. اچھا. مثلاً وہاں پر مختلف طرح کے، میں کہوں گا کہ کام اس لحاظ سے ہو رہے ہیں کہ وہاں پر تنقید اور تحقیق کا کام بھی ہو رہا ہے. اب ظاہر تناسب اس کا اتنا نہیں ہے جس طرح وہاں پر اردو بولنے والوں کا تناسب وہاں کے لحاظ سے مین اسٹریم نہیں ہے، تو تناسب کم ہے، مگر بہرحال کام ہو رہا ہے. اگر آپ کا سوال محض تقاریب کے حوالے سے تو یہ ذرا کہنا مشکل ہے مجھے کہ کیونکہ تقاریب وہاں پر بھی یا تو کتاب کی تقریب ہوتی ہے یا مشاعرہ ہوتا ہے، یا یہ کہ کوئی نشست ہوگی کسی کی یاد میں ہوگی، فیض کی یاد میں ہوگی. وہ میں نے شبنم صاحب کی یاد میں پروگرام کیا تھا، انشاءاللہ ایک اور کر رہا ہوں اگلے مہینے. تو اب یہ ایسا ہے کہ آپ ایک پہیے کو بار بار ایجاد نہیں کر سکتے. تو تقریبوں کے حوالے سے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ کوئی بہت نیا کام ہو رہا ہے، سوائے اس کے کہ وہاں پر ایک کلچر ہے، تھوڑا سا ایک وہاں کا جو طریقہ بنا ہوا ہے کہ بعض پروگراموں میں اکثر وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ باہر سے مراد یہ کہ پاکستان سے شعراء وہاں گئے، ان کے حوالے سے کوئی پروگرام ہوا تو مشاعرہ ہوا یا کوئی دوسری کتاب کی تقریب ہوئی تو اس کے ساتھ ایک اور تہذیبی حوالے سے کوئی اور پروگرام ساتھ میں رکھ لیا. مثلاً غزل کا پروگرام کہ کسی اچھے گلوکار کو بلوایا، انہوں نے غزل کا پروگرام ساتھ میں کر دیا، یا یہ کہ مشاعرے کے ساتھ کتاب کی تقریب ہو گئی. یہاں پر عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو مجھے پسندیدہ تھا کہ فوکس ہوتا ہے، ایک کتاب کی تقریب ہے تو کتاب کی تقریب ہے. وہاں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ وہاں پہ آپ ایک سے زیادہ ایک گولی سے آپ دو پرندوں کو شکار کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو لیکن اچھا ہے، وہ بھی اچھا ہے وہاں کے واسطے. اچھا، یہاں بھی ویسے کچھ ایسا ہونے لگا ہے کہ بسا اوقات تو یہ لگتا ہے کہ ٹینٹ لگا لیا تو ولیمے سے عقیقے تک ہو جائے سب کچھ، یہ صورتحال نظر آتی ہے. اچھا، ابھی آپ نے جو بات کہی کہ وہ پہیہ بار بار ایجاد نہیں ہو سکتا، تو ٹھیک ہے، لیکن پہیے سے پھر گاڑی بھی بنتی ہے، پھر اس سے ہوائی جہاز بھی بنایا جا سکتا ہے. تو یہ جو نوجوان نسل وہاں پہنچی ہے، اس نے اپنا کچھ اثر قائم کیا ہے وہاں کی ادبی سرگرمیوں میں، اور کوئی ترقی دی ہے وہاں کی صورتحال کو؟ بالکل. وہاں اچھا، یہ جو آپ بات کر رہی ہیں وہاں کے اثر کی بات کر رہی ہیں، وہاں پر جو زیادہ تر لوگ باثر حلقے کہوں گا میں، پاکستانی میں یا ہندوستانی میں یہ باثر حلقے ہیں جو کہ مختلف طرح کی تقریب منعقد کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں، ان میں زیادہ تر لوگ تھوڑے سینئر لوگ ہیں، یعنی کہ ہم سے کم 15-20 سال پہلے سے جو لوگ وہاں پر، مطلب اشفاق احمد، نسیم سید. جی ہاں، ان لوگوں کے ان کے ہم اثر زیادہ تر لوگ ہیں، اور وہ لوگ بہت اچھا کام کریں. خصوصاً اشفاق صاحب کا نام لے لیا تو میں ضرور کہوں گا کہ مجھے ان کا جو کام ہے وہ کافی پسند ہے، کیونکہ کافی سنجیدہ پروگرام ہوتے ہیں ان کے، اور اس سے زیادہ اس لیے بھی پسند ہے کہ ان کے یہاں بھی فوکس ہوتا ہے اس چیز پر. لیکن جو نئے لکھنے والے ہیں وہ معلوم نہیں کہ وہ اس ماحول میں نیا اپنے لحاظ سے کچھ نیا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، یا کیونکہ پہلے سے اتنے وہاں پہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں تو اس میں نیا اضافہ نہیں کرنا چاہ رہے، یا یہ کہ جو ہمارے یہاں ایک ماحول ہے پاکستان میں بھی ہے، وہاں پہ زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی جتنے لوگ ہیں یا جتنے نمازی اتنی مسجد ہیں، اتنی اینٹیں اتنی مسجد ہیں، تو اس میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتے، اور تھوڑا سا لوگ بیزار ہیں. میں نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، میں جو اچھے لکھنے والے وہاں پر ہیں تھوڑا سا بیزار نظر آتے ہیں اس چیز سے. اس لیے وہ لوگ ثقافتی سطح پر تو نہیں کر رہے، لیکن اپنا تخلیقی کام بہت کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں. اور اب صرف ٹورنٹو کی بات کروں گا، بہت زرخیز زمین ہے وہاں کی اردو کے لیے بھی. امریکہ سے مقابلہ کر لیں اگر آپ، امریکہ کے کئی شہروں میں کئی جگہوں پہ بہت لوگ موجود ہیں. ٹورنٹو اس وقت میرا خیال ہے کہ سب سے آگے ہے، اور وہاں پر نئے لکھنے والے بہت ہیں، بہت اچھے ہیں.